آج ایک تاریخی موڑ ہے اور پاکستان کی قوم، پاکستان کی ریاست اس قابل فخر موقع کے اوپر پوری دنیا کے سامنے سر اٹھا کے کھڑی ہے کہ کس طرح سے ایک تیسری عالمی جنگ اور ایک بہت بڑی جنگ کا خطرہ پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے ٹلا ہے۔ بلا شبہ اس کا کریڈٹ پاکستان کی قیادت کو جاتا ہے، پاکستان کی عسکری اور قومی قیادت کو جاتا ہے۔ پرائم منسٹر نے اب سے تھوڑی دیر پہلے کابینہ سے خطاب بھی کیا اور یہ کہا انہوں نے کہ بہت ساری اس دوران کوششیں ہوئیں کہ کس طریقے سے اس جو سیز فائر ہے یا جو امن کی کوششیں پاکستان کر رہا ہے اس کو ختم کروایا جائے، اس کو ناکام بنایا جائے، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتے۔ ہم اس کے اوپر بات کریں گے آج کہ وہ کون سی کوششیں تھیں، وہ کون سا پل صراط تھا جس کو عبور کر کے پاکستان نے یہ آج مقام جو ہے یہ اچیو کیا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے مسعود پزشکیان صاحب کے ساتھ بات ہوئی ہے، وزیر اعظم پاکستان کی، اور اب کل جو ہے باقر قالیباف صاحب جو کہ اسپیکر ہیں اور اپنی فورسز کے کمانڈر ہیں، وہ اور عباس عراقچی صاحب جو وزیر خارجہ ہیں، ان کے اسلام آباد آنے کی توقع ہے، امکان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جے ڈی وینس جو ہیں نائب صدر امریکہ کے، وہ بھی اسلام آباد آئیں گے۔ اسلام آباد معاہدے کے اوپر بات چیت ہوگی اور یہ بہت اہم ہوگا جاننا کہ وہ جو 10 نکات ہیں اس کے اوپر پاکستان کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرے گا دونوں حریفوں کو جو کہ آپس میں بات چیت کریں گے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم پاکستان نے ایک اور ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ امن کی کوششوں کو جو ہے وہ کچھ کانفلکٹ زون کے طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ انڈرمائن کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ سنسیئرلی یہ اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ تمام جو پارٹیز ہیں، تمام گروپس ہیں، وہ امن کے لیے کوشش کریں گے اور ریسٹرینٹ شو کریں گے، سیز فائر کا رسپیکٹ کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب یہ جو پیسفل سیٹلمنٹ ہے کانفلکٹ کی، اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کون ہے جو کبھی بھی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل کی طرف سے ایران پر ایک اور اٹیک بھی ہوا تھا جس کی طرف پرائم منسٹر اشارہ کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر بات کریں گے، لبنان کے اوپر یہ ہوا تھا جو حملہ تھا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان کی دنیا بھر میں ایک پذیرائی جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہوئی ہے۔ مختلف اخبارات کے جریدے اور جو عالمی اخبار ہیں وہ پاکستان کی اس کارکردگی کو سراہ رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے کہ پاکستان نے ایک تہذیب کو تباہ ہونے سے بچا لیا، صدر ٹرمپ نے شہباز شریف کی تجویز پر ایران پر حملہ روک دیا۔ اسکائی نیوز کہہ رہے ہیں خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان نے امریکہ سے اپنی بات منوا لی۔ جاپان ٹائمز کہہ رہے ہیں پاکستان نے حیرت انگیز ثالث کے طور پر کام کیا ہے۔ ٹی آر ٹی، ڈیلی میل، سی این این پاکستان کے کردار کی اور الجزیرہ تعریف کر رہے ہیں۔ ہیڈ لائنز میں ہے پاکستان کے کس طرح سے پاکستان نے کوششیں کی اور یہ جو پیس پروسیس ہے اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے۔ امریکی صحافی مائیکل کوگل مین جو کہ دانشور ہیں وہاں کے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کی سفارتی کامیابیوں میں سے یہ سب سے ایک اہم کامیابی ہے۔ اس سے نہ صرف ناقدین اور شکوک رکھنے والوں کو پاکستان نے غلط ثابت کیا ہے بلکہ یہ بھی دکھایا ہے کہ وہ اتنے پیچیدہ اور حساس معاملات کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ اس کوشش نے ایران میں ایک ممکنہ تباہی کو ٹالنے کے لیے ایک اہم کردار بھی ادا کیا۔ ولی نصر جو کہ ایرانی نژاد امریکی تبصرہ نگار، تجزیہ نگار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ جنگ بندی میں لبنان شامل ہوگا۔ ایران شروع سے یہی مطالبہ کر رہا تھا مگر یہ ہمیشہ ایک غیر حقیقی، حد سے زیادہ بڑی شرط لگتی تھی۔ اب اس کا مذاکرات پر آ جانا واقعی ایک غیر متوقع پیش رفت ہے۔ اسی طرح سے جو پوری دنیا کے اندر اثرات مرتب ہوئے، $90 کے اوپر جو برینٹ ہے وہ آئل آ چکا ہے، یعنی آئل کی قیمتیں ایک دم نیچے آئی ہیں۔ اسٹاک مارکیٹس دنیا بھر کی جو کہ بالکل کولیپس ہونے کے قریب تھی، تیزی سے وہ ان کے اندر رجحانات دیکھے گئے ہیں، اور بڑے بڑے جو بزنس ہاؤسز تھے، کمیونٹیز تھیں، انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ آج پوری دنیا میں پاکستان مارکائے حق کے اس مرحلے پہ ہے جہاں پر پاکستان نے امن کی جنگ جیتی ہے۔ اب اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے، یہ پیس پروسیس کہاں جائے گا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہے بیرسٹر عقیل جو کہ وزیر مملکت برائے قانون انصاف ہے، کامران یوسف جن کے پاس ایکسکلوسیو سٹوریز ہیں اس حوالے سے اور خاص خبریں ہیں جو کہ انہوں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ بہت شکریہ کامران، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ میرے ساتھ جناب جنرل زاہد محمود صاحب بھی ہوں گے، لیکن میں پروگرام کا آغاز کرتی ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہے سردار مسعود خان صاحب جو کہ سابق صدر ہیں آزاد کشمیر کے اور سابق سفیر بھی پاکستان کے رہے ہیں، ایک بڑا نام ہے، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سردار صاحب۔
वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। पहले तो आप ये बताइए कि एक बड़ा मरहला तो तय हुआ कि 2 हफ्तों की जंगबंदी हुई है, लेकिन अब अगला मरहला जो है उसको आप किस तरह से देखते हैं, जिसकी इब्तिदा परसों से इस्लामाबाद के अंदर हो सकती है? आपने हर जाविये से तजिया कर लिया है और मैं उसमें कोई इजाफ़ा नहीं कर सकता। और उसके बाद जो है दूसरे ये भी मैं कहूँगा कि आज का दिन पाकिस्तान की कौम के लिए, पाकिस्तान के हर शहरी के लिए, पाकिस्तान की क़यादत के लिए और तमाम सियासी जमातों के लिए फ़ख्र का दिन है, क्योंकि और पूरी पाकिस्तानी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा लम्हा पहले कभी नहीं आया और मैं आपको भी और स्टूडियो में जो लोग भी मौजूद हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तो दूसरा ये कि इसमें हमारी क़यादत, अस्करी और सियासी क़यादत, उसको खराज तहसीन देना चाहिए और खुदा ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि इसमें मशीयत इज़्ज़ी भी शामिल थी कि हम इस मकाम पे पहुँचे हैं और खुदा ताला से मेरी दुआ है कि वो हमें और इज़्ज़त व तकरीम अता फरमाए। उसके बाद मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अब तक जो है 2 कामयाबियाँ पाकिस्तान के हिस्से में आ गई हैं और उसकी वजह से जो सियासी और सफारती तारीख़ है दुनिया की, उसमें पाकिस्तान का नाम सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। और वो ये है कि एक उन्होंने जंगबंदी करवाई, एक जो तीसरी जंग अज़ीम को रुकवाया, और दूसरा उन्होंने ये कि आबनाए हरमूज़ को खुलवाया, क्योंकि वो सबसे बड़ा हसास मरकज़ी नुक्ता बन चुका था जिसके ऊपर जो है सारी दुनिया में बहरान आ गया था और दुनिया का हर शहरी परेशान था। सिर्फ ये नहीं कि हुकूमतें परेशान थी या इकोनॉमिक पावर हाउसेस पे परेशान थे। तो पाकिस्तान को ये कामयाबी हासिल हुई है। आगे जो उसका फरीज़ा है वो उससे भी ज़्यादा हसास है कि एक तरफ अमेरिका ने 15 नुकात दिए थे, उसके बाद जो है ईरान ने 10 नुकात दिए हैं। अब जो इशारे ये मिल रहे हैं कि सिर्फ 10 नुकात के ऊपर गुफ्तगू होगी और उसमें कुछ ऐसी शराइत हैं और जो आपने पूछा कि पाकिस्तान का क्या रोल होगा, तो पाकिस्तान जो है इनके दरमियान, ईरान और अमेरिका के दरमियान बहुत बड़ा फासला है जो इनकी पोजीशंस हैं। तो उनके लिए कोई दरमियानी रास्ता, कोई मीडियन पॉइंट, कोई कॉमन ग्राउंड तलाश करने की कोशिश करेगा, जैसे कि पाकिस्तान ने पहले किया। पाकिस्तान की एक और कामयाबी, मैंने 2 कामयाबियाँ बताई। एक कामयाबी ये है कि सन 1979 के बाद ये पहली मरतबा हो रहा है कि अमेरिका की आला क़यादत ईरान की आला क़यादत से आमने सामने बराह रास्त मुज़ाकरात करेगी। ऐसा पहले नहीं हुआ, तो क्योंकि वो आमतौर पे जो है कोई इंटरमीडियरीज के ज़रिए ये गुफ्तगू करते थे। तो इसमें यह है कि जो इसमें से कुछ मसाइल जो हैं वो हल तलब है। मिसाल के तौर पर जौहरी प्रोग्राम है, उसके बारे में आपको मालूम होगा कि जब फरवरी में अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हो रहे थे तो उस वक्त ओमान के वज़ीर ख़ारजा के ज़रिए एक मुसव्वदा पेश किया जा चुका था जिसमें ईरान बहुत सी शराइत मान गया था, बल्कि ये मुसव्वदा 2015 के जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे सदर ट्रंप ने अपनी पहली एडमिनिस्ट्रेशन में मुस्तरद कर दिया था, उससे बेहतर था। तो ये वो उसे कह सकते हैं कि इसमें भी हमें फ़तह नसीब हुई। कुछ दूसरे उलझे हुए मसाइल हैं कि मिसाल के तौर पर जो है कि ईरान ने ये कहा है कि मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए और तमाम तनाज़ात ख़त्म करने चाहिए, और जब सीज़ फायर होगी तो वो पूरे ख़ित्ते के लिए होगी, जैसा कि आप कह रही थी कि उसमें लबनान भी शामिल है, उसमें इराक़ भी शामिल है, उसमें यमन भी शामिल है, ये सारे का सारा। और जो ईरान के लिए सबसे मुश्किल ये होगा कि वो ये मुतालबा मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि उसके जो इलाक़ाई हलीफ हैं उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए या वो उनसे क़त्ल ताल्लुक़ कर ले। अब जो है जो इस हसास तरीन मसला था वो था आबनाए हरमूज़ का, और आबनाए हरमूज़ के बारे में ईरान ने ये दावा किया है कि उसकी सॉवरन हुक्मरानी है उसके ऊपर, ये सॉवरन टेरिटरी का हिस्सा है। उसके सामने जो है उसकी जो इसकी टेरिटरी है उसके सामने जो है ओमान है, उसका मसंदम पेनिनसुला वहाँ मौजूद है। तो इन दोनों का इस्तेहकाक तो बनता है अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, और इसके नज़ायर भी मौजूद हैं, प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं कि किस तरीके से पैनामा को कंट्रोल किया जाता है, उसकी गवर्नेंस क्या है और सुएज़ की क्या है। तो ये वो मामलात हैं जो अगर क्या ये वही पॉइंट है जिसकी तरफ इशारा किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, फ्रेमवर्क हम मिलकर तैयार करेंगे ईरान के साथ, यानी वो ये चाहेंगे कि ओमान को इसमें शामिल कर लिया जाए और ईरान और अम्मान जो है वो मिलके करें, और ज़ाहिर है कि कुछ उसके जो रकूम है टैक्स की उसका शेयर उनको भी दिया जाए, अमेरिका को भी। क्या इसको इस तरह से लिया जाएगा? अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 3-4 दिनों से
جو ایران اور عمان کے دفاتر خارجہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھے اور وہ یہ سارے کے سارے تکنیکی امور کا جائزہ لے رہے تھے، تکنیکی اور مالیاتی امور کا جائزہ لے رہے تھے. تو ایک فارمولہ بن رہا ہے، اور جو ایران کے مطالبے ہیں اس میں ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ آبنائے ہرموز کے اوپر ایک پروٹوکول بنایا جائے. پروٹوکول کا مطلب ہوگا کہ ایک معاہدہ، ایک کسی قسم کا کوئی اگریمنٹ جس کے تمام ممالک پابند ہوں. ابھی سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ معاہدہ کیا صرف عمان اور ایران اور امریکہ کے درمیان ہوگا، یا جو باقی خلیج فارس میں لٹرل سٹیٹس ہیں، مثال کے طور پر سعودی عرب ہے، کویت ہے، امارات ہیں، اس کے بحرین ہے، قطر ہے، کیا وہ بھی اس میں شامل ہوں گی؟ کیونکہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے بارے میں جو باقی ایسے جو واٹر ویز ہوتی ہیں یا جو واٹر چینلز ہیں یا اس کے علاوہ جو اس قسم کے جو خلیج ہیں اس میں باقی ریاستوں کے کیا حقوق بنتے ہیں. تاہم امریکہ کے بارے میں صدر ٹرمپ نے، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ میرا حکم چلے گا اس کے اوپر، یعنی مطلب وہ کہتے ہیں کہ میں چلاؤں گا آبنائے ہرموز کو. تو خیر یہ ان کا انداز ہے گفتگو کا، لیکن یہ ہے کہ امریکہ کتنا ایک حصہ دار بنے گا اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا نظائر موجود ہیں، کیا قانونی نظائر موجود ہیں جس کی روشنی میں ایسا فیصلہ. مگر آپ کو لگتا ہے کہ ایران اس معاملے پر ایک قدم پیچھے ہٹا ہے، یعنی اس فریم ورک کے اوپر بات کرنے کے لیے بھی تیار ہے؟ آبنائے ہرمز کو بہرحال انہوں نے کھول دیا ہے، تو فلیکسیبلٹی یہاں سے آئی ہے. کیا یہ امکان تب پیدا ہوا جب کل پاکستان نے ایک بہت سٹرونگ ریاکشن دیا سعودی عرب کے اوپر حملے کا، اور یہ کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد ہوا؟ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ایران تھوڑا سا، یعنی پاکستان کی وجہ سے تھوڑا سا اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹا ہے؟ جو آبنائے ہرموز کا کھلنا ہے اس کا سہرا پاکستان کے سر پہ ہے، پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے اوپر ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلسل محنت کر رہا تھا تہران کے ساتھ. پاکستان کو یہ پتا تھا کہ اس پورے معاملے کی کنجی، اس مسئلے کی کنجی جو ہے آبنائے ہرموز میں ہے، کیونکہ امریکہ بھی جو ہے وہ باقی اہداف کو بھول گیا تھا. صرف اس کی توجہ آبنائے ہرموز کے اوپر مرکوز ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت میں بھونچال آ گیا تھا. عالمی منڈیاں جو ہے وہ ایک تلاطم کا شکار تھی، تو اس کو روکنے کے لیے ضروری تھا. جو پاکستان کی محنت رنگ لائی ہے، یہ کوئی مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے تھے اگر آبنائے ہرموز کے سلسلے میں امریکہ کو فیس سیونگ نہ دی جاتی، یعنی مذاکرات کے آغاز کے لیے یا عارضی جنگ بندی کے لیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدر ٹرمپ کی جو آخری پریس کانفرنسز تھی اس میں اور معاملات کو کم اٹھاتے تھے اور آبنائے ہرموز کو بار بار اٹھاتے تھے. جو تہذیب کو تباہ کرنا، جو اس کے بعد ان کے لیے ایک بیچ میں یہی امپورٹنٹ بات تھی. بالکل مرکزی. بالکل سر، بہت بہت شکریہ. جی سردار صاحب بہت شکریہ، ہمیں اتنا قیمتی وقت بھی دیا اور اتنا زبردست تجزیہ بھی. کامران، اب اس میں جو آپ نے تو اتنی ایکسکلوسیو خبر بھی دی جس کے بعد آپ پہ تنقید بھی ہوئی، لیکن وہ سچ ثابت ہوئی ساری باتیں. یہ بتائیے گا کہ اب انسائیڈ سٹوری کیا ہے جو پچھلے 24 گھنٹے میں پاکستان یہاں پہ پہنچا؟ دیکھیں بالکل، ایک تو یوزلی میں جو ٹویٹ کرتا ہوں ویسے تو بولڈ لیٹرز میں نہیں کرتا. شاید میں نے زندگی میں پہلی دفعہ بولڈ لیٹرز میں وہ ٹویٹ کیا تھا کہ شاید کوئی کرشمہ ہونے والا ہے، اس کے قریب ہے. اور ظاہر ہے کہ لوگوں نے اس لیے بھی کی کیونکہ اس وقت گراؤنڈ کے اوپر جو چیزیں نظر آ رہی تھیں ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کچھ اس طرح کی ڈیل ہو سکتی ہے، بیکاز لوگ شاید جو پبلک سٹیٹمنٹس ہیں ان کو دیکھتے ہیں. بٹ میرا جو ڈپلومیسی اور یہ ساری چیزیں کور کرنے کا تجربہ ہے تو یوزلی میں کوشش کرتا ہوں کہ جو کیمرے کے پیچھے ہے اس کو دیکھوں. تو اس سے شاید مجھے کوئی انڈیکیشن تھی کہ کیونکہ سٹیکس بہت ہائے تھے تو یہ کچھ ہو سکتا ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں آئی تھنک کئی ایسے مواقع ضرور آئے کہ ایک ٹائم کے اوپر جو پاکستانی جو بھی لوگ اس میں انوالو تھے شاید ڈس اپوائنٹ بھی ہوئے کہ شاید ان کو لگا کہ بات ہاتھ سے نکل گئی ہے. اور پھر میرے خیال میں جو آپ نے تھوڑا ہنٹ بھی دیا کہ جب ایک موقع کے اوپر لگا یہ تھا کہ امریکہ کی طرف سے تو ایک ولنگنیس تھی، کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ اسرائیل کے کہنے کے اوپر ایک ایسی جنگ میں پھنس گئے تھے، نکلنا ان سے مشکل ہو رہا تھا. ان کو ایک آف ریمپ چاہیے تھا، اس کے لیے تو وہ تیار تھے. جو ایک ہرڈل آ رہی تھی وہ شاید ایران کی طرف سے آ رہی تھی، کیونکہ ایران ریلکٹنٹ تھا. ان کا خیال ہے کہ 6 ہفتوں تک انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو ریزسٹ کیا ہے تو وہ آگے بھی ریزسٹ کر سکتے ہیں اور وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ ہیں. لیکن جو پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ ٹھیک ہے آپ نے بے شک ریزسٹ کیا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر یہ جنگ جاری رہے گی تو یہ اسی طریقے سے آپ کو ایڈوانٹیج ملے گا. اس میں جو کرٹیکل پوائنٹ تھا وہ جو آپ نے ذکر کیا کہ ایران نے جو سعودی عرب کے اوپر جو پیٹرو کیمیکل
ان کی فیکٹریز ہیں اور جو صنعتی زون ہے اس کے اوپر جب حملہ کیا تو وہ میرے خیال میں بہت بڑا ایک ٹپنگ پوائنٹ تھا. پھر اگر آپ دیکھیں ایک بڑا کوآرڈینیٹڈ فارن آفس کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آتا ہے, کنڈمنیشن, کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوتی ہے, اس کے بعد اسٹیٹمنٹ آتا ہے, پرائم منسٹر سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے بات کرتے ہیں. اور جو میری معلومات ہیں کہ آئی تھنک اس وقت ایران کو بڑا واضح طور پر پیغام دیا گیا کہ دیکھیں ہم نے اس ساری صورتحال کے اندر, مشکل صورتحال کے اندر آپ کا ساتھ دیا ہے. بہت سی ایسی میٹنگز ہوئی ہیں جس کا میں پریوی ہوں کہ جس میں گلف کنٹریز کی طرف سے پاکستان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ تھا کہ آپ ایران کو اس طریقے سے سپورٹ مت کریں, آپ بالکل کلیئرلی ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہوں. لیکن پاکستان نے کہا کہ نہیں, ہم پرنسپلز کے اوپر کھڑے ہوں گے. بالکل ایران اگر آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے اس کی مذمت ہم کرتے ہیں, لیکن جو ایران کے ساتھ ہو رہا ہے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. ہم جو روٹ کاز آف دا پرابلم ہے اس کو نہیں بھول سکتے. تو پاکستان نے ایران کو یہی سمجھایا کہ اگر یہ جو ونڈو ہے ڈپلومیٹک یہ اگر کلوز ہو گئی تو پھر آپ کے لیے ڈیزاسٹر ہوگا. اور کیونکہ ہمارا ایک سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہے, اور اگر سعودی عرب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب ریٹیلیٹ کریں گے تو پھر آپ ہماری مجبوری سمجھیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس پاکستان کے ایک میسج نے ایونچولی شاید جو سینر وہاں پر وائسز تھے انہوں نے کہا کہ یس آئی تھنک اس اپرچونٹی کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر ریسٹ از ہسٹری. بالکل بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. عباس عراقچی صاحب نے پھر اس کے پاسداران انقلاب کو جو ہے پھر وہ ایک رستہ جو ہے وہ فراہم کیا. بہرحال کامران آپ کی رپورٹنگ تو زبردست رہی ہے, اور اتنی کریٹیکل ہوتا ہے جو جرنلسٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی خبر دے اس کے بعد اگر وہ غلط ثابت ہو جائے تو پھر تو زیادہ تنقید ہوتی ہے. مگر بیرسٹر صاحب, اب آپ کی آج کیبنٹ تھی, ہم نے دیکھا بڑی آپ لوگوں نے تالیاں بھی بجائی, آف کورس آج کا دن ایسا ہے بھی, لیکن کیا پرائم منسٹر کے کیا احساسات تھے, کیا ان کے کیا وہ چاہ رہے ہیں آگے, وے فارورڈ کیا ہے؟ آف کورس بہت ساری چیزیں آپ نہیں بتا سکتے لیکن کچھ تو بتا سکتے ہیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آسمان. آج جب کابینہ کا اجلاس شروع ہوا, بلکہ شروع ہونے سے پہلے جب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب جب اس کمرے میں داخل ہوئے تو تمام کابینہ کے اراکین کھڑے ہو کے تالیوں سے پورا ہال وہ کمرہ گونج اٹھا, اور وزیر اعظم کا اس طرح استقبال کیا کہ نہ صرف وزیر اعظم کا بلکہ فیلڈ مارشل کا اور ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے بڑا کام کیا. بالکل, اور ان تینوں کی ہی جو ایک ریکگنیشن ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر, اور یہ ٹیم ورک تھا, اور ان کے ساتھ جو پوری ٹیمز اٹیچ تھیں ان سب کو مطلب اپریشیٹ کرنا, کابینہ کو اپریشیٹ کرنا, اور وہ ایک بڑی پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ اتحادی جماعتیں, کیونکہ سب کا ایک بڑا مثبت رول رہا, سب کا ایک بڑا کنسٹرکٹیو رول رہا. ظاہر ایک سینرجی نہ ہو تو آپ نہیں چل سکتے. ایبسلیوٹلی. اور اس میں وزیر اعظم نے کئی باتیں کی, لیکن جو چند چیدہ چیزیں ہیں شاید آپ کے ساتھ یہ پتہ نہیں مناسب ہے شیئر کرنا کہ نہیں, لیکن میں ضرور کروں گا. ایک وقت پہ ایک ایسی مومنٹ آئی جس پہ مطلب پاکستان کے بارے میں تو وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے اپنی پوری ہسٹری میں ایسی کوئی مومنٹ نہیں دیکھی کہ یہاں پہ مطلب پاکستان کو الحمدللہ اتنی عزت, اتنا وقار, اتنا رتبہ, ہمارا سبز ہلالی پرچم آج دنیا جو ہے پاکستان کا نام لے رہی ہے. لیکن ایک ایسی مومنٹ آئی جب وہ آپ دیدہ ہو گئے اور وہ ایموشنل ہو گئے, اور ان ایموشنز جو ہیں مطلب وہ دیکھے جا رہے تھے کہ ایک پرائم منسٹر جو ہے اس ملک کا وہ کتنا ایک دکھ درد رکھتا ہے پوری عوام کا, پورے پاکستانیوں کا, اور وہ پاکستانی کہیں بھی کیوں نہ ہو. جس طرح ایک ایموشنل جھلک وہاں پہ دیکھی, اور وہ کچھ چند لمحات کے لیے وہ خاموش ہو گئے. اور پھر وہ کیونکہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے عزت دی پاکستان کو اور پاکستانیوں کو, تو یہ ایک بڑی ایسی کل میں آپ کو بتاؤں بیرسٹر صاحب, کل رات کو آپ اس بات کے گواہ ہوں گے, ہم سبھی اس بات کو شیئر کر رہے ہیں کہ ہر گھر میں دعا کی جا رہی تھی کہ اللہ کرے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ جنگ ٹل جائے. تو میرا خیال ہے پاکستان وہ دعائیں رنگ لائیں کہ پاکستان کو اتنا اچھا موقع بھی ملا. جنرل صاحب, اب آپ کی طرف آؤں گی. ایک طرف ظاہر ہے پرائم منسٹر کا کار ہے, نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کا, پھر فیلڈ مارشل کا. اب سے تھوڑی دیر پہلے بھی عباس عراقچی صاحب کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی ہے فیلڈ مارشل کی. ہم یہ سن رہے تھے کہ ایک نئی ٹرم اب جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوئی ہے, اس کو ملٹری ڈپلومیسی کہتے ہیں. تو فیلڈ مارشل کا جو رول ہے وہ کتنا اہم ہے فرام دا ڈے ون, پہلے دن سے, کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ڈائریکٹلی بات کرنا ہو یا جے ڈی وینس کو جو ہے وہ آن بورڈ رکھنا ہو, وٹکاف صاحب سے بات کرنی ہو, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے اس ملٹری ڈپلومیسی کے بارے میں؟ جی تھینک یو ویری مچ اسما شیرازی صاحبہ فار ہیونگ می, اور آپ کے تمام پارٹیسپینٹس کو بہت سلام. الحمدللہ پاکستان ہسٹورک ڈپلومیٹک بریک تھرو جی.
اور آپ نے جو ملٹری ڈپلومیسی کی بات کی ہے آج الحمدللہ دیکھیں فیلڈ مارشل آسن کو یہ ایڈوانٹیج حاصل رہا کہ ان کا جو پرسنل کنیکشنز یا کمیونیکیشن اسپیشلی جو وائٹ ہاؤس کے ساتھ اسٹیبلش ہوا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اس کا انہوں نے پورا ڈپلومیٹک ملٹری ڈپلومیٹک ایڈوانٹیج لیا ٹو کریٹ این انوائرمنٹ. اور جو بھی ایسکیلیشن ہوتی ہے اس کے اندر اس کی اسٹریٹجی کے اندر ایک آف ریمپ کے لیے ایک ایگزٹ کارڈ ہر ملک ہر وارنگ فیکشن رکھتی ضرور ہے. اور آج میں دیکھتا ہوں کہ دیٹ واز وہ جو ٹرمپ کارڈ کہہ لیں یا ایگزٹ کارڈ کہہ لیں اس ایسکیلیشن کا، جس نے آف ریمپ دونوں کو دیا ہے، وہ فوکس رہا پاکستان کے ارد گرد. اور فیلڈ مارشل آسن کا اس پہ بڑا کلیدی کردار رہا. انہوں نے پوری ایڈوانٹیج دی اس کمیونیکیشن کی جو اسٹیبلش ہوئی تھی ود دی وائٹ ہاؤس، ود دی ویٹکاف اور انڈیویجولز تھا جے ڈی وینس کے ساتھ ایون ایرانین سائڈ پہ. پھر ان کی جو ایک دیکھیں نا ان کی جو کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہوئی ہے دیٹ ہیز بین اسٹیبلش تھرو دی نیشنل پرفارمنس مارکہ حق کے بعد، کہ یہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو آپ کو یاد ہو کہ ایک اوورسیز سے فیلڈ مارشل صاحب نے خطاب کیا تھا پاکستانیوں اوورسیز سے پاکستان کے اندر. اس میں انہوں نے بڑا کلیئر لائنز آف ایکشنز دی تھی اگینسٹ انڈیا، افغانستان کے طالبان کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں جب ہارڈ اسٹیٹ کی ہم ڈسکشنز کیا کرتے ہیں. تو فرام دیٹ ڈے آنورڈ ان کے جو بھی دل میں ہے وہی ان کی زبان پہ ہے اور وہی ان کے ایکشنز میں. سو ہی اسٹیبلشڈ اے کریڈیبلٹی آف ہمسیلف کہ یار یہ جو کہتا ہے وہ کر دیتا ہے. پھر مارکہ حق نے نیشنل پرفارمنس نے پاکستان نے جب پرفارم کیا تو وہ جو ڈیفائنس آئی ہماری جو ہماری کیپبلٹیز پوٹینشل سامنے، اس نے اور اس کو طاقت بخشی. کل ابھی جو ریسنٹ 48 آورز تھے اس کے اندر مقابلہ تھا، ایک ریس تھی بٹوین ڈپلومیسی اینڈ ملٹری اپلیکیشن. اور ملٹری اپلیکیشن بہت لیڈ میں تھی اور وہ یہی رہا تھا کہ یہ ملٹری اپلیکیشن ہو جائے گی. جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ غصے میں تھے، ان کی وہ ٹویٹس ہمیں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے، unacceptable ٹویٹس جو تھی وہ بھی ہوئی، لینگویج ہر چیز. تو کیوٹک ایک امریکہ نظر آ رہا تھا اور بکھرا ہوا غصے والا پریزیڈنٹ نظر آتا ہے کہ وہ ملٹری اپلیکیشن آپ کرے اور غصے سے کرے گا. وہ اس چیز سے دور ہو گیا کہ کیا جس طریقے سے پاکستان کی ڈپلومیسی آگے بڑھی ہے. اور فیلڈ مارشل پریوی ٹو اٹ جو 48 گھنٹے انہوں نے جتنی کالز کی ہوں گی شاید ہی زندگی میں اتنی کال کی ہوں گی. اور وہ آہستہ آہستہ اینڈ ہی واز ٹیلنگ دیم دی انسینٹیوز بھی بتا رہے تھے اور اس کی کاسٹ بھی بتا رہے تھے. اور یہ وہی کاسٹ تھی امریکہ کے لیے جو لنچ پہ فیلڈ مارشل آلریڈی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بتا رہے تھے کہ اگر آپ ایران میں انوالو ہو گئے اسرائیل کے کہنے پہ تو یہ ریپرکشنز ہوئے. 100% ویسے ہی انفولڈ ہوئی چیزیں. یہ تو امریکہ کے لیے تھا اور ابھی بڑا اچھا کام رہا. اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ ایران کے جو یہ بڑا کہ ٹرسٹ کر لیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. اور ٹرسٹ میرا خیال ہے وہ فیوریٹ فیلڈ مارشل اور فیوریٹ پرائم منسٹر کو ہی انہوں نے ٹرسٹ کیا ہے which is I mean amazing. یہ تو آج آپ quickly if I may say آج آپ نے جو ڈپلومیٹک وہ سینٹر ہے نا جی جو کیپٹل ہے وہ آپ پورے ویسٹ سے اٹھا کر پوری دنیا سے اٹھا کر اسلام آباد is the today the diplomatic center capital of the world. ویری ٹرو. سر میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد ابھی بالکل میں ایک بریک لے لوں سر. بریک کے بعد ابھی بھی کچھ سازشیں ہو رہی ہیں، پرائم منسٹر کو یہ ٹویٹ کرنا پڑا ہے اور وہ سازشیں اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور وہ کون کرتا رہا ہے اور اب کیا سازش اور ہو سکتی ہے مسلم امہ کے خلاف، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. کامران سے بھی، بیرسٹر صاحب سے بھی، جنرل صاحب سے بریک کے بعد ملتے ہیں.